اب وضو ہمارا ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہوں گے اور اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی بار جو بھی ہماری زبان سے تکبیر نکلتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات چیت حرام ہو گئی اور ہم نماز میں شامل ہو گئے، تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نماز میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہم کو ہاتھ بھی اٹھانا ہے، یعنی رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے دو طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کاندھوں تک اٹھائیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کان تک اٹھائیے، کان کی لو تک۔ کان چھونا نہیں ہے، بہت سارے لوگ کان چھوتے ہیں، کان چھونا نہیں ہے، کان کی لو تک اٹھانا ہے یا پھر کاندھے تک اٹھانا ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں کھلی بھی رہنی چاہیے، انگلیاں آپ کی کھلی بھی رہنی چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے آپ، اب کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ اس کو کہیں نہ کہیں رکھیں گے، تو کہاں رکھیں گے آپ؟ بہت سارے لوگ سینے پر رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سینے کے نیچے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ناف پر یا اس کے نیچے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مسئلے میں مجھے حق بات کہنی ہے، کیونکہ رب العالمین کیا مجھے حساب کو کتاب دینا ہے۔ صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، سینے پر باندھے۔ اگر کوئی شخص سینے کے نیچے باندھتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ ناف پر باندھے، ناف کے نیچے باندھے تو بھی اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھے ہی نہ چھوڑے رکھے تو اس کی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم اس طرح سے تشدد نہیں اختیار کریں گے، تشدد کا راستہ، تو ایسا نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اگر ذہن میں رہا اس طرح سے مسئلہ تو پھر آپ تشدد نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو ہاتھ کہیں بھی باندھیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن باندھنا کہاں زیادہ بہتر ہے؟ حدیثیں کس طرف زیادہ مروی ہیں؟ سینے پر اگر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس طرف حدیثیں زیادہ مروی ہیں۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسل حدیث اور اس طریقے سے اور کچھ ضعیف حدیثوں کو اکٹھا جمع کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر تقویت پہنچتی ہے اور یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح تک یہ حدیث پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ حدیث میں کسی نہ کسی طرح کی کمزوری ہے، ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری حدیثوں میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، لیکن سب سے مضبوط جو حدیث ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اقرب الی السنہ ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہو گیا ہاتھ باندھنے کا۔ ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے؟ ہاتھ باندھنے کی بھی بہت طریقے ہیں، یہ سارے طریقے حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاتھ، یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی، اس طرح سے ایک طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ گٹھا اور یہ گٹھا یہاں پر رکھا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے اس کو پکڑ کے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے یہاں پر ہاتھ رکھا جائے۔ یہ چاروں طریقے ہیں، چاروں طریقوں پر حدیثیں ملتی ہیں، آدمی کیسا بھی عمل کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہتھیلی پر ہتھیلی اس طرح سے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں رکھا جائے، یہ ہڈی اور یہ ہڈی اس طرح سے رکھا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھا جائے۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھ لیے، اب آپ کیا کریں گے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ جو ہے دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کئی ایک طرح سے کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہیں۔ ایک دعائے ثنا تو یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور ایک دعائے ثنا یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ثنائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ثنائیں ہیں، لیکن یہ دو زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لینا چاہیے، ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لینا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس مسئلے میں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دعائے ثنا کب پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھنے کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں کسی جگہ پر، کہیں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جہاں کہیں میں نے دیکھا ہے، نظر آیا مجھے، وہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا ہے۔
تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہی پڑھتے ہیں دعائے ثنا۔ تو اس طریقے سے دو جو مشہور ہے سبحانک اللہم اور اللہم بارک، ان میں سے کوئی بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی 6-7 ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو نماز کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ دعائے ثنا پڑھ لیا، اب دعائے ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ایک یا تو پھر یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہرحال بہتر ہے، اس کو اگر جس کو یاد نہیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، اگر یاد نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اس کی بھی روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ لی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ ہونے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی ایک سورہ ملائیں گے۔ اب سورہ ملا لی، اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ رکوع میں جائیں گے۔ سورہ ختم ہونے کے بعد اب آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ آپ کا یہ جو پنجہ ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ پکڑے رہیں گے، یہ طریقہ بتا رہا ہوں، گھٹنوں کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اور آپ کا جو سر اور اس طریقے سے جو پیٹھ ہے وہ بالکل برابر رہیں گے۔ بہت سارے لوگ سر کو کبھی بہت نیچا کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سر کو بہت اوپر کیے رہتے ہیں، ایسا نہیں، دونوں برابر ہونا چاہیے کہ اگر پانی اس پر ڈال دیا جائے تھوڑا سا تو پانی ٹکا رہے، جمع رہے اس پر۔ ظاہر بات ہے اوپر نیچے رہے گا تو پانی بھی اوپر نیچے ہو جائے گا، لیکن جب برابر رہے گا تو پانی تھوڑا ایک دو چار بوند وہیں کا وہیں جمع رہے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آدمی رکوع میں جائے تو اس کے پیٹھ اور اس کے سر وغیرہ باقاعدہ برابر رہیں، اور اس طریقے سے بتا رہا ہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ پھر رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے پڑھنا چاہے، یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد کر سکتا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان رب العظیم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، اسی طریقے سے یہ بھی ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے اللہم لک رکعت بک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ آدمی چاہے کوئی بھی دعا اختیار کر سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ رکوع کی دعائیں ہوئیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ اس کے بعد کیا دعا پڑھیں گے؟ ربنا لک الحمد، یا پھر اس طریقے سے ربنا ولک الحمد، یا پھر اس طریقے سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ امام کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو کیا آپ بھی کہیں گے؟ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہے گا تو آپ بھی کہیں گے، لیکن سمیع اللہ لمن حمدہ میں گنجائش ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ میں یہ ہے، امام شافعی کے نزدیک اور بہت سارے اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، لیکن اگر سمیع اللہ لمن حمدہ مقتدی نہیں کہتا ہے بلکہ ربنا ولک الحمد صرف کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی اس میں شک نہیں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ علماء کہتے ہیں جو بڑے بڑے حدیثوں کے جانکار ہیں، ان کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں گنجائش ہے، کسی مسئلے میں گنجائش ہے تو اس گنجائش کو باقی رکھنا چاہیے، امت پر رحمت اور شفقت کی بنیاد پر۔ بہت سارے لوگ جو ایک دم بالکل کڑک کڑک جواب دیتے، نہیں ایسا نہیں چلے گا، یہی ہوگا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، جو حدیثوں کی باریکیوں کو جانتے ہیں، جو مسائل کی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں، ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ کل میں نے تقریباً 50 کتابوں کو میں نے عربی میں دیکھا ہے ان سارے مسائل کے بارے میں، تو سب کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جن مسئلے میں گنجائش اور وسعت باقی ہے اسے امت میں بھی باقی رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ، ظاہر بات ہے اس کے اندر
قیاس ہے، کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، تو اس کے اندر دونوں مسئلے ہیں. اگر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو آپ اس کو پریشر بھی نہیں ڈال سکتے اس کے اوپر کہ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کیوں نہیں کہتے. آدمی کے اوپر اختیار ہے، یہ اختیاری مسئلہ ہے، اگر چاہے تو کہے اور چاہے تو نہ کہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ ہونے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ سجدے میں جائے گا. سجدے میں جائے گا. سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی دعائیں ہیں ویسے سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھے گا. اس کے بعد سجدے سے پھر اٹھے گا، جس کو جلسہ کہتے ہیں. دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں بھی دعائیں ہیں. بہت سارے لوگ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ دعا ثابت ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، کئی ایک دعائیں ہیں. تو جو بھی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ جب اٹھیں گے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر 10-15 سیکنڈ بیٹھ جائیں گے آپ. اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسے استراحت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو جلسے استراحت آپ کریں گے، یعنی بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیکیں گے، اور جس طریقے سے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح سے آپ کر کے جو ہے اٹھیں گے. آپ یہ سنت ہے. بظاہر ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن یہ عجیب لگنے کی بات نہیں ہے. جب آپ زمین سے اٹھیں گے تو اپنے ہتھیلیوں کو موڑ کر کے، جیسے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح سے شکل بنا کر کے آپ زمین سے جو ہے اٹھیں گے. اچھا، ایک مسئلہ چھوٹ گیا تھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زمین پر جائیں گے سجدے کے لیے تو آپ پہلے کیا رکھیں گے؟ ہاتھ رکھیں گے کہ پہلے گھٹنا رکھیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھا جائے گا، پہلے ہاتھ رکھا جائے گا، پھر گھٹنا رکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی پہلے گھٹنا رکھتا ہے تو ان کے پاس بھی دلیل ہے، اس لیے اس مسئلے میں وسعت ہے. اسے بھی جو ہے بحث کا موضوع نہ بنایا جائے اور اختلاف کا موضوع نہ بنایا جائے. تو بہرحال سجدے سے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو جو ہے اس طرح سے ٹیک لگا کر کے، مطلب جس طرح سے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح کی شکل بنا کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور اس طریقے سے اگر امام کے ساتھ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور سجدے وغیرہ میں جائیں گے. رکوع سجدے میں جانے کے بعد جب آپ کی 2 رکعت ہو جائے گی تو آپ تشہد میں بیٹھیں گے. آپ تشہد میں بیٹھیں گے. تشہد میں کس طرح سے بیٹھیں گے آپ؟ تشہد میں آپ بائیں پیر کو بچھا کر کے بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے. بائیں پیر پر بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے. ایسے سجدے میں بھی کریں گے، ایسے سجدے کی حالت میں بھی ایسے کریں گے. اور پھر اس میں کیا پڑھیں گے؟ التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف تحیات پر اکتفا کیا جائے گا یا اس کے ساتھ میں درود بھی پڑھا جائے گا؟ یعنی 2 رکعت والی، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں کیا صرف تحیات پڑھ کر کے اٹھ جائیں گے تیسری چوتھی رکعت کے لیے، یا اس کے ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں بھی دونوں مسئلے ہیں. اس سلسلے میں بھی دونوں مسئلے ہیں. اگر کوئی چاہے تو تحیات کے ساتھ درود بھی پڑھے، اس کی بھی روایت ملتی ہے. اور یہ بات آپ جان لیجیے، بھلے بھی میں حدیث کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا ہوں، لیکن جتنی باتیں میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں. ایک بات بھی بغیر حدیث کے نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب آدمی دوسری رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھے گا تو کیا صرف التحیات پر اکتفا کرے گا یا اس کے ساتھ میں درود بھی پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں دونوں باتیں ہیں. تحیات پڑھ کر کے بھی صرف کھڑا ہو سکتا ہے تیسری یا چوتھی کے لیے، اور تحیات پڑھنے کے بعد درود وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے. درود بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہم تو درود پڑھتے ہیں الحمدللہ. پہلے ہم التحیات پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ درود بھی پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے میں بہرحال اجر و ثواب ہے تو ہم درود کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیسری پڑھتے ہیں، پھر چوتھی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں.
آخری تشہد میں تحیات پڑھتے ہیں اور پھر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جتنا بھی موقع ملے، آپ امام کے ساتھ ہیں تو کبھی لیٹ میں سلام پھیرتے ہیں تو آپ کو جتنا موقع ملے آپ پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن المعثم والمغرم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ سب پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، یہ سب پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ بہت ہی اختصار کے طور پر میں نے تھوڑا سا نماز کی اہمیت اور اس کے جو ہے تھوڑے سے اصول آپ کو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب جب آپ کی نماز ختم ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھاگ گئے مسجد سے؟ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، بہت سارے اذکار ہیں، اس کو کیجیے، آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند رہیں گے اذکار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پہلے ایک بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعیننی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ پڑھیں گے آپ، یہ 100 پورا ہو گیا۔ اگر آپ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 33 بار تینوں پڑھیں گے اور آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ایک اللہ اکبر کے بعد، اور ایک یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر کے اس طرح سے 100 کی تعداد مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد اور بھی اتنا تو کم سے کم آدمی کو کرنا چاہیے، یہاں تک کم سے کم آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مثال کے طور پر معوذتین آپ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو یہ سارے اذکار اگر آپ پڑھ کر کے آپ رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ اس نماز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی، یعنی آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے، دینی ماحول میں ان کی پرورش ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کی زندگی میں نمازوں کے اثرات آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر 21ویں پاری کی شروع میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہم کیسے نمازی ہیں کہ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی سے بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے اگر اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا ذہن بے ایمانی کی طرف ہے، حرام کام کی طرف ہے، غلط اخلاق کی طرف ہے، تو ہمیں اپنے نماز کا جائزہ لینا چاہیے، اعادہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہماری زندگی میں ہماری نمازوں کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم اس کائنات کے اندر زندہ رہیں، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔